اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی پاک صاحب لولاک حبیب محبوب خدا حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مختار نبیوں کے تاجدار حضور سید المرسلین خاتم النبیین کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد اور اپنے شیخ کامل کی خدمت عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد تمام مسلمانوں اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سب کو آج 13 رجب المرجب کی صبح مبارک ہو کہ آج ولادت باسعادت امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا 13 رجب کا دن علماء کرام فرماتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی رات کو محفل پاک ہوگی، مولا مشکل کشا کی شان پاک بیان ہوگی، اور بے عین ہی اہل سنہ و جماع کے عقیدے کے مطابق ہوگی، اور جو ہمیں قرآن نے مولا مرتضیٰ کی شان پاک بتائی وہ بیان ہوگی، اور جو نبیوں کے تاجدار نے شان مرتضیٰ بیان فرمائی وہ ہوگی، اور جو سیدنا صدیق اکبر نے شان مرتضیٰ بیان فرمائی وہ ہوگی، جو سیدنا فاروق اعظم نے شان مرتضیٰ بیان فرمائی وہ ہوگی، جو شان مرتضیٰ سیدنا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ہوگی، جو شان مرتضیٰ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ ہوگی، جو شان مرتضیٰ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمائی وہ ہوگی، جو شان مرتضیٰ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ ہوگی، جو شان مرتضیٰ حضرت سیدنا داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ ہوگی، وہ شان اس طریقے کے مطابق شان بیان ہوگی، اور یہ وہ شان ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ صدیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف حمیدہ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اگر صدیاں بیت جائیں اور شان کریم آقا تو بڑی دور کی بات ہے، تو شان مرتضیٰ اگر پوری دنیا کے عالم شان مولا مشکل کشا کو لکھنا شروع کر دیں تو علماء کا علم ختم ہو جائے گا، شان مرتضیٰ ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے آقا کے تمام صحابہ کی عظمت پاک، اسی طرح میرے آقا کے تمام نسبت رکھنے والے ہر ایک غلام کی شان ہے کہ جس کو جو ملا کریم آقا کے قدموں کے صدقے سے ملا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال یہی فرماتے تھے نا کہ خدا کس کو کہتے تھے، کیا جانتے تھے، تیرے ہی منہ سے سنا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور تمام دوست بیلی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج اعلیٰ حضرت صاحب پاک کا عرس پاک کے حوالے سے بھی آج کا جمعہ ہے، اور تمام عشاق جو ہیں وہ اپنے ٹائم پہ حاضری لگائیں، تاکہ میں نے آج بیان صرف اعلیٰ حضرت گنج کرم پہ بیان کرنا، رات کو مولا مرتضیٰ کی شان پاک پہ بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جمعہ کیونکہ عرس پاک پرسوں ہے
تو انشاءاللہ تعالی اسی کے حوالے سے ہم سب نے اولیاء کاملین کی خدمت میں جانا ہے، اور ہم میں سے ہر جانے والا گنجے کرم کے آستانے پہ ہر ایک جانے والا خیر سے محروم نہ رہ جائے، خالی دامن لے کر جائے اور بھر کر آئے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور یہ فیضان صدیقی ہے، سیدنا صدیق اکبر کا یہ فیضان ہے کہ جب سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا کی بارگاہ میں دور و دراز سے لوگ آتے تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک عالم دین صحابی اس کو مقرر فرمایا، ڈائریکٹ ہر مسلمان کو، ہر ایک دیہات سے آنے والے کو حضور کی خدمت میں نہ جانے دیتے، ملاقات سے پہلے، حاضری سے پہلے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے پہلے وہ عالم دین صحابی اس دور سے، اس گاؤں سے، اس بستی سے آنے والے غلام کی پہلے تربیت فرماتا کہ یہ آیا تو ایمان لینے، یہ آیا تو توبہ کرنے، کہیں بارگاہ رسالت مآب میں بے ادبی نہ کر بیٹھے، ایمان نہ ضائع کر بیٹھے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس میسج کو فالو کر لیں، اپنے آپ پہ نافذ کر لیں، تاکہ گنجے کرم کے آستانے پاک پہ جب آپ جائیں، چاہے آپ کو کہیں کھیتوں میں جگہ ملے، کہیں سڑکوں پہ ملے، کہیں دور و دراز ملے، لیکن تصور گنجے کرم کا رکھ کے بیٹھ جانا، خالی نہیں لوٹائیں گے، خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اولیاء اللہ ہے ہی حضور کی امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، خالی نہیں لوٹائیں گے۔ خیر، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام دوست بیلی جلدی تشریف لے کر آئیں، کوئی پتہ چلے ہم نے کس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور حضور سید پیر جی سرکار پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ گنجے کرم کے آستانے پہ آنے والوں غور و فکر کر کے آیا کرو، اس اتنے عظیم سمندر سے، ارے تم بات دنیا کی کرتے ہو، دولت کی کرتے ہو، مال کی کرتے ہو، ارے بیکل انسانوں، جب گنجے کرم کے در اقدس پہ آؤ تو پھر گنجے کرم سے خدا کو مانگو، مصطفیٰ کو مانگو، رب کا قرب مانگو۔ اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے فرماتے تھے، بیلیو میرے کو لوکی آندے نے ارزاں والے تے قرضاں والے تے مرزاں والے تے آپ فرماتے تھے بیلیو جڑے کام واسطے میں بیٹھا ہاں وہ پوچھدا ہی کوئی نہیں، وہ کس واسطے بیٹھے؟ آپ فرماتے میں میری ڈیوٹی اللہ اللہ کرن دسن، ہر آنے والے کو اس کے رب کے ساتھ اس کو ملا دینا، یہ کاملین کی اصل چیز ہے۔ کہ گیا تو جب گیا تھا تو سنت سے فارغ تھا، جب گیا تھا نماز سے فارغ تھا، جب گیا تھا تو گناہوں کی پلیتگی میں ڈوب چکا تھا۔ جب اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جائے تو اس کے نس نس میں عشق مصطفیٰ رچ جائے۔ یہ چیز ہے، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، بنی اسرائیل کی دور کی ایک حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں، اس کو تمام مکتبہ فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں، اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں، اہل دیوبند بھی کرتے ہیں، اہل سنت تو ہے ہی غلام، یہ بھی بیان کرتے ہیں، سارے مسلک اس کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس نے ایک کم 100 بندے قتل کیے۔ اس کے دل میں رحم آ گیا، کہنے لگا کہ جناب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی ایسے بندے کے پاس گیا، میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ جب آپ اتوار کو کرما والا شریف جائیں گے، آپ تو کرما والا شریف جائیں گے تو کچھ ایسا طبقہ بھی نظر آئے گا وہ جو آپ پہ اعتراض کرے گا، یہ نقص، صرف نقص تلاش کرے گا، صرف نقص تلاش کرے گا۔ لیکن وہ کیا اعظم چشتی نے لکھا ہے کہ محبوبہ اتے جڑا نقطہ چینی کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق سمجھی انہوں
ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਇਹੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, आज़म जिथे दिल लग जाए फिर उथे ऐब नज़र नहीं आता। ये आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, ठीक है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो किसी बंदे के पास गया, उसने जाके अर्ज़ किया कि जनाब मैंने एक कम 199 कत्ल किए, मेरी बख्श का कोई मसला है? उसने कहा ना 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 भाई, हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मसला इसी तरह है, हकूकुल्लाह रब माफ़ करेगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे अज़मत औलिया आ जाए, जहाँ पे मकाम औलिया आ जाए, जहाँ पे औलिया कामिलीन की इज्जत का मसला आ जाए, वहाँ पे रब अपने कानून बदल देता है और 100 बंदे के कातिल की बख्शिश फरमा देता है। जनाब वो उसने कहा भी नहीं, आपकी बख्शिश नहीं हो सकती, उसने उसे भी कत्ल कर दिया। ये आपने हदीस पाक सुनी है। जब दूसरे बंदे के पास गया, वो दरवेश था, वो कामिलीन की सोहबत में बैठने वाला था, नेक था, उसने कहा भी मैंने 100 कत्ल किया, मेरी बख्शिश है, मैं अब सिरात मुस्तकीम पे आना चाहता हूँ, मेरी बख्शिश है? उसने कहा हाँ है, वो कर्मा वाले शरीफ की बस्ती है, वहाँ चले जाओ, मेरा कर्मा वाला शरीफ की बस्ती है, औलिया कामिलीन की बस्ती है, जहाँ पे अल्लाह के महबूब बंदे, बरगजीदा बंदे रहते हैं, उनके पास चले जाओ, उनको शाहिद बनाकर, उनको गवाह बनाकर तौबा करो, उनकी वसीले से तौबा करो, जब वो तेरी शहादत दे देंगे तेरी बख्शिश हो जाएगी। ये इसका मतलब मफहूम असल में ये है। अच्छा, वो जब अपनी बस्ती से गांव मेहदीपुर शरीफ से चला कि मैं तो कर्मा वाले शरीफ जा रहा हूं, तो चंद गांव से चंद कदम दूर गया तो उसकी मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आ गया। अब कर्मा वाला शरीफ तो बहुत दूर है, जिस बस्ती में वो जा रहा था वो बस्ती बहुत दूर थी, जिस बस्ती से निकला वो करीब थी, चंद फरलांगे जब थोड़ा सा फासला तय किया तो मौत आ गई। जब मौत आई तो अब देखें, ये माजरा खालिक कायनात देख रहा है। अब फरिश्ते जन्नत वाले भी आए, जहन्नम वाले भी आए। जन्नत वाले कहते हैं कि ये तौबा की नीयत से चला था सालिहीन की बस्ती को। अगली सफ़ा पूरी करो, अगली सफ़ा पूरी, अगे बैठो, पहले अगली सफ़ा पूरी करो। द्रूशी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मोहम्मद। जब बच्चा पानी लैके आना तो उधरों दी फड़ के इधर रख दिया करो, फिर नज़्म ज़ब्त ना टूटे। उधर सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मोहम्मद। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, फरिश्ते जन्नत वाले भी आ गए और जहन्नम वाले भी। अब जन्नत वाले कहते हैं कि ये तौबा करने जा रहा था सालिहीन की बस्ती की तरफ। देखें, नीयत आपकी डिपेंड करती है, अमलों का दारोमदार नियतों पे आप किस नीयत के साथ जा रहे हैं, किस नीयत के साथ जा रहे हैं। सबसे पहली नीयत आपकी तौबा होनी चाहिए, उसके तौबा होगी तो आपके खाली दामन भर जाएंगे। अगर तौबा नहीं होगी तो फिर तौबा के बगैर कोई इबादत भी काबिल कबूल नहीं, कोई इबादत नहीं काबिल कबूल। तौबा, जनाब जन्नत वाले कहते हैं ये तौबा की नीयत से जा रहा था, कामिलीन की बस्ती में नेक बंदों के पास जा रहा था, इसलिए इसकी बख्शिश बनती है, हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। अब जहन्नम वाले कहते हैं 100 बंदा कत्ल किया, यही चीज़ है ना। किसी तबलीग करने वाले, किसी मिलाद कर्मा वाले शरीफ के महफिल मिलाद की तबलीग करने वाले बेली में कोई छोटी मोटी कमी कुताही आ जाए ना, तो यही इतराज़ है ना। लेकिन जो मकाम है उसकी तरफ कोई गौर नहीं करता कि इसकी निस्बत कितनी अजीम है। और ज़ोहरी साहब ने लिखा है कि मेरे तवल्ले ना देखो, मेरी निस्बत है लासानी, इस कोजे ज़हूरी दा गमखार बड़ा सोना। ठीक है, जिसके साथ निस्बत है उसको देखो। ये सुन्नत, ये चेहरे पे दाढ़ियाँ, ये सरों पे इमामे,
یہ میری اور آپ کی قابلیت نہیں، یہ قابلیت جس کی سنت ہے وہ نبیوں کے تاجدار کی طرف دیکھیں، یہ اس کی سنت ہے، یہ دیکھیں اور پھر ادب کریں۔ جناب اب تیسرا فرشتہ رب نے بھیجا، جاؤ میرے فرشتوں میں جا کے فیصلہ کر دو۔ اب یا اللہ فیصلہ کیا کرے؟ رب فرماتا ہے زمین ناپو، اگر تو کاملین کی بستی کے قریب جا چکا ہے تو پھر جنتی، اگر جہاں پہ 100 بندہ قتل کیا گناہ کیے وہاں سے قریب ہے پھر جہنمی، لیکن قریب وہاں تھا۔ اب جب وہ فرشتہ نے آ کے فیصلہ سنایا، دونوں فرشتوں نے، جنت والوں نے اور جہنم والوں نے ایگری کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب زمین ناپنے لگا وہ فرشتہ جو ثالث بنا، زمین ناپنے لگا، وہ کاملین کی بستی دور تھی، جس بستی میں قتل کیے وہ قریب تھی۔ اب رب نے یہ دیکھا کہ اب جا تو یہ میرے بندوں کے پاس رہا تھا، جا تو یہ میرے محبوبوں کے پاس رہا تھا، میرے کاملین کی صحبت میں جا رہا تھا، اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ جائے تو کرما والا شریف اور ابھی بھی جہنمی رہ جائے، ابھی بھی جہنمی رہ جائے۔ لیکن شرط یہ ہے میرے دوستو، توبہ کرنی۔ یہ میری بات کا غلط بھی مقصد نہ سمجھ لینا کہ کرما والا شریف جانا والا چاہے شراب پیے جو مرضی کرے، نہیں، توبہ کی نیت سے جائے، توبہ کرنے جائے۔ جب توبہ کرنے جائے گا تو جو آپ کے تصور میں بھی نہیں، خالق وہ دیکھے گا اس میرے بندے کو کیا چاہیے، وہ عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو اب جب زمین ناپنے لگے تو زمین تو وہ کاملین کی دور تھی، اب رب فرماتا ادھر سے زمین کو فرماتا ہے اے زمین سکڑ جا، قریب ہو جا۔ اب دیکھیں رب کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی فیصلہ عدل، لیکن رب کی ذات پاک جس مقام پہ بھی رب کے محبوب بندوں کی عزت کا مسئلہ آیا، عظمت کا مسئلہ آیا، رب نے ہمیشہ اپنا قانون ختم کر کے اپنی طاقت دکھائی، اپنی قدرت دکھائی۔ یہ دنیا والے ورطہ حیرت میں پڑ جائیں گے جب یہ دیکھیں کہ 100 بندہ قتل تو ایک کے متعلق حضور فرماتا ہے جس نے ایک بندے کا قتل کیا پوری انسانیت کا قتل کیا، ادھر 100 کا قتل ہے، ادھر سے رب فرماتا ہے زمین کو کہتا ہے سکڑ جا، جس مقام پہ غلطیاں کی تھی ادھر سے فرماتا ہے دور ہو جا، زمین ادھر سے قریب آ گئی، وہ بستی قریب آ گئی، جس بستی میں غلطیاں کرتا تھا وہ دور چلی گئی، وہ دور چلی گئی۔ اب اللہ کے ان فرشتوں نے، ثالث فرشتے نے فیصلہ دیا کہ یہ رب کے فیصلے کے حکم کے مطابق یہ جنتی ہے، کیونکہ وہ بستی قریب تھی صالحین کی۔ اب قریب کس نے کی؟ اللہ کے حکم سے۔ اب رب کو یہ ضرورت کیا تھی قریب کرنے کی؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ چلا تو محبوبوں کے پاس تھا، در تو محبوبوں کے جا رہا تھا، یہ اب عزت تو محبوبوں کی ہے کہ بندہ جائے تو کرما والا شریف میں جائے لیکن محروم رہ جائے تو گنج کرم کے آستانے پاک پہ جائے اور بے مراد رہ جائے۔ یہ تو حدیث پاک بھی ہے، صالحین کی سنگت میں رہنے والا کبھی شکی اور بدبخت نہیں رہتا۔ محبوب بندوں، رب کے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شکی اور بدبخت نہیں رہتا، اسے خود کو نہیں خبر ہوتی۔ اور پھر گنجے کرم کے جو وہ شان ہے کہ جو آپ کے دستے مبارک پہ بیعت کر لیتا ہے، اسے خود نہیں پتا رہتا کہ مجھے مقام کیا مل گیا۔ اسی لیے تو آپ فرماتے تھے او بیلیو، اور میرے گویا سٹن والے بیلی آ سیدھے سادے، جے میں انہاں نو دساں نا انہاں دی شان دس دیواں اے پھڑک کے جا پین جو ان کا مقام ہے۔ اس لیے یہ ہم میں کمی ہے کہ ہمیں اپنے سٹیٹس کا علم نہیں، پتہ نہیں، اور دنیا والوں کو بھی نہیں پتہ کہ گنجے کرم کی نسبت کا مقام کیا ہے۔ اگر پتہ ہو تو پھر جناب ادب بڑی ملحاظ، بڑی خاطر چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے، ادب کے بغیر کوئی چیز نہیں۔
بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ وچ ٹوئی ادب باج محمد بخشا توڑ نہ چڑھیا کوئی۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والے، آپ نے جو ابتدائی تعلیم آپ نے دہلی سے لے کے پاکستان تک اور جامعہ نعمانیہ اس جامعہ میں بھی اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دورہ حدیث پڑھتے رہے، مختلف درسگاہوں میں آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ نے جس حکمت کی اس وقت کے دلی کالج طبیہ کالج دلی سے آپ نے حکمت کی سند حاصل کی، حکمت کی ولایت ایک